ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات بھیجو محمد حضرات گرامی قدر، یہ سلطان پور کی جانب سے اور امہٹ کی جانب سے 25 تاریخ کی عظیم ترین عزاداری، جس میں نماز مغرب کے بعد سے لے کر اب تک مومنین و مومنات اپنے عقائد حسنہ اور اپنی روحانیت اور اپنی حسینیت کا پرچار اور پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں اس سارے مجمع کو امام زمانہ کے حوالے کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، یہ ملت حسینیہ ہے، اس کے اوپر آپ کے سائے کا برقرار رہنا بہت ضروری۔ عالم، فاضل، شاعر، ذاکر جب اس جگہ آ جاتے ہیں تب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان عزاداریوں کا، ان مجالس کا ترجمہ کیسے کریں۔ طبیعت تو چاہتی ہے کہ آیت کا ترجمہ کروں اور آیت کا ترجمہ کر کے 2-4 باتیں 10 باتیں آیت سے متعلق کہوں، مجلس پڑھوں اور چلا جاؤں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جب تک اس مجمع کا ترجمہ نہ ہو سکے، ایک ذاکر تو آگے بڑھ سکتا ہے مگر ایک مفکر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بڑا فرق ہوتا ہے۔ مفکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جیسے حالات اس کے سامنے آتے چلے جائیں وہ ان کی ترجمانی کرتا چلا جائے۔ اگر وہ ترجمانی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر کے آثار نہیں۔ لیکن علماء کی زندگیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں، زمانہ دبے قدموں سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، ابھی تک اس مجمع کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جو امام حسین کے دربار میں آیا ہے۔ میں اپنی مجلس تو شروع کر چکا ہوں، آج اگر آپ کا ترجمہ کر سکا تو یہ میرے نصیبے کا سب سے بڑا لمحہ ہوگا۔ اس مجمع کا ترجمہ اس لیے ہونا مشکل ہے کہ ایک پوسٹر چھپا تھا کہ 25 تاریخ کو ایک مجلس عزا سلطان پور میں اس طرح ہوگی۔ خود امہٹ والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کون کون آئے گا، کہاں کہاں سے آئے گا۔ ایک ایک بات کو غور کرتے رہیے گا، کہاں کہاں سے آئے گا، کون کون آئے گا، خود انہیں پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے تو صرف انتظام کیا تھا آنے والوں کا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا انتظام کم ہے یا آنے والے کم ہیں۔ انہوں نے صرف امام حسین پہ بھروسہ کر کے انتظام کر دیا، لوگ آتے چلے گئے، ان کے انتظام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ لیکن میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں تمہارا، اور جب ترجمہ کر لوں تو صرف دعائیں دے دینا۔ صبح سے شام نہیں، پورا سال لگ گیا ایک عزادار کو اس مجلس کے اہتمام میں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجلس کرنا عبادت نہیں ہے،
وہ اہتمام عبادت ہے جو سال بھر ہوا ہے، وہ اہتمام ہی عبادت ہے. اور جب تک یہ پروگرام ختم نہیں ہوگا یہاں کے سینکڑوں لوگوں کو نیند نہیں آئے گی. اس نیند کا نہ آنا ہی عبادت ہے. مجلس تو گھنٹوں میں ہو کر ختم ہو جائے گی مگر اس کی خوشبو سال بھر باقی رہے گی. ارے میرے منہ سے کیا جملہ نکل گیا، کیا جملہ نکل گیا. اس کی خوشبو سال بھر باقی رہے گی، سال بھر اس کا چرچا باقی رہے گا. کیوں رہے گا؟ یہ مجھ سے سنیے. انہیں پتا نہیں تھا کہ کتنے لوگ آئیں گے، انہوں نے تو صرف انتظام کیا، اپنے بچوں کو تقسیم کر دیا، تم فلاں جگہ کھڑے رہنا، تم فلاں جگہ کھڑے رہنا. ایک ہو جائے گا، ایک عزاداری ہو جائے گی. اور اب لوگوں نے آنا شروع کیا. انہیں پتا نہیں تھا کہ ہمارا کھانا کتنا ہے، مگر انہیں دولت پہ یقین نہیں تھا، برکت پہ یقین تھا. انہیں دولت پہ یقین نہیں تھا. انہیں دولت پہ بھروسہ نہیں تھا، انہیں برکت پہ بھروسہ تھا. اس لیے کہ دولت کے بلانے پہ اتنا مجمع آتا ہی نہیں ہے. ہزاروں جگہ جہاں ڈشوں کی لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم 18 ڈش دیں گے کھانے میں، 20 ڈش دیں گے کھانے میں، اور 70 لوگ استقبال کریں گے، وہاں جتنے انویٹیشن دیے جاتے ہیں اتنا مجمع نہیں آیا جاتا. اور یہاں کوئی انویٹیشن گیا ہی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ مجمع دولت کا مجمع نہیں ہے، محبت کا مجمع. اب متوجہ ہو کر سنیے گا. یہ مجمع دولت کا مجمع نہیں ہو سکتا، یہ مجمع محبت کا مجمع ہے. اور محبت میں بھی یہ وہ مجمع نہیں ہے، یہ وہ مجمع ہے ہی نہیں جس مجمع میں یہ کہا جا سکے کہ یہ کسی عوام کی محبت میں آیا ہے. عوام میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں. اگر کسی پردھان منتری کی بھی پارٹی جا کے دیکھیے گا تو اس میں بھی 10 ڈسٹرب آپ کو ملیں گے، مگر واہر حسین کا مجمع، یہاں جوان جذبات بھول گیا، بچہ شرارت بھول گیا. جوان جذبات بھول گیا، بچہ شرارت بھول گیا. پارٹی ہو رہی تھی، مگر میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے مجمع کا ترجمہ ہو جائے. آج دنیا سمجھے کہ دنیا کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، میڈیا آ رہا ہے، ٹیلی ویژن آ رہا ہے، پردھان منتری آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں. میں بھی جانتا ہوں سب کو آنا ہے اور آنا چاہیے. بڑی بھیڑ آ رہی ہے، مگر اس بھیڑ میں ڈسٹرب کتنا ہے. 10 آدمی ادھر بگڑ رہے ہیں، 5 آدمی ادھر بگڑ رہے ہیں، کہیں کالے جھنڈے، کہیں سفید جھنڈے. متوجہ رہیے گا، یہ آیا ہوا مجمع ہے، مگر آج دنیا پہچان لے کہ کرائے کی فوج اور ہے، محبت کی دنیا کرائے کی فوج نہیں ہے. یہ کرائے کی فوج میں اور حسین کی محبت میں بڑا فرق ہے. آج آؤ اور یہاں ماؤں کو پہچانو، آؤ اور یہاں کے مجمع کو پہچانو. ایک ماں جب مجمع بڑھتا ہے تو اپنے بچے کو روک کے کہتی ہے ادھر نہ جانا، پیر کچل جائیں گے. مگر یہاں کی مائیں کہہ رہی تھی ادھر چلا جا، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تجھے کچھ نہیں ہوگا. میں اگر آج تمہارا ترجمہ نہیں کر سکا تو یہ میرے اوپر زور رہ جائے گا اور دباؤ رہ جائے گا کہ میں تمہارا ترجمہ نہیں کر سکا، اور تمہارے ترجمے ہو ہی نہیں پا رہے. ملت اسلامیہ پریشان ہے کہ ان کا ترجمہ کیا ہوگا. متوجہ رہیے گا. اب میں تم سے ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، مجلس اپنے آپ اپنی جگہ پہنچ جائے گی. جو بھی یہاں آیا ہے وہ خود کو خوش نصیب سمجھے، اس لیے کہ ہر کسی کے بس کی روگ نہیں ہے مجلس میں پہنچنا. اب لفظیں بڑھتی چلی جائیں گی. بہت سے لوگوں کے پاس ملک بہت اچھے ہیں مگر امام باڑے نہیں ہیں. مجلس تو ہو گئی ہے، مجلس تو ہو چکی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس، ایک لفظ پہ غور رہے، بہت سے لوگوں کے پاس نوکری بہت اچھی ہے، عزاداری نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے پاس دولت بہت ہے
مگر حسین کی محبت نہیں ہے. ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے مجلس میں آنا. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں مالداری پہ ناز نہیں ہے, عزاداری پہ ناز ہے. ہائے ہائے ہائے. اس لیے اب لفظ رائے گا نہیں جانا چاہیے, ہمیں مالداری پہ ناز نہیں ہے, عزاداری پہ ناز ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں مالداری نہیں پہچنوا رہی ہے, عزاداری پہچنوا رہی ہے. اب جملہ آئے تو چپ نہ رہنا. یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری مالداری سے نہیں ڈر رہی ہے, عزاداری سے ڈر رہی ہے. دنیا ہماری مالداری سے نہیں ڈر رہی, دنیا ہماری عزاداری سے ڈر رہی ہے. عزاداری کا مطلب تم سمجھتے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کیسے آ گئے. تمہاری طاقت تمہیں مجلس میں نہیں لائی, یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے مقدر کے اس لمحے کا شکریہ کرنا کہ تم عزادار بن گئے. میرے لفظ رائے گا نہیں جانی چاہیے میرے محترم سامعین, لفظ رائے گا نہیں جانی چاہیے. مقدر کا شکریہ کرو کہ تم عزادار بن گئے اور تمہیں مجلس میں آنے کا موقع مل گیا, ورنہ نہ جانے کتنی رکاوٹیں تھی بیچ میں جو تمہیں روک رہی تھی. سنیں, تعصب نے روکا کہ مجلس میں نہ جاؤ. جب فہرست معین کروں گا تو مجمع بولے گا. تعصب نے روکا کہ مجلس میں نہ جاؤ, بغض و حسد نے روکا کہ مجلس میں مت جاؤ, آپسی فساد نے روکا, انجمنوں کی لڑائی نے روکا کہ مجلس میں مت جاؤ. توجہ دیجیے گا, مجلس تمام کر رہا ہوں. خون کی خرابی نے روکا کہ مجلس میں مت جاؤ. عقیدے کی برائی نے روکا کہ مجلس میں مت جاؤ. حکومتوں نے روکا کہ مجلس میں مت جاؤ. سب روک رہے ہیں کہ مجلس میں مت جاؤ, مگر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی مجلس میں مجمع بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پھر بھی مجلس میں مجمع بڑھتا جا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں بلانے والے بھی ہیں. تو قرآن کی آیتوں نے کہا مجلس میں جاؤ, فاطمہ کی دعا نے کہا مجلس میں جاؤ, سجاد کی تمنا نے کہا مجلس میں جاؤ. اب میں اپنی آپ کی عدالت میں ایک فیصلہ رکھتا ہوں, ایک طرف روکنے والے, ایک طرف بلانے والے. اگر مجلسوں سے مجمع گھٹتا تو میں سمجھتا کہ روکنے والے طاقتور ہیں, اور اگر مجلسوں میں مجمع بڑھ رہا ہے تو سمجھنا کہ آنے والے, بلانے والے طاقتور ہیں. آج بھی یزید نہیں جیتا ہے, سجاد جیتا ہے. آج بھی یزید نہیں جیتا ہے, سجاد جیتا ہے. تم آ گئے. آنے کے بعد کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ آنا تمہارا کام ہے, دینا حسین کا کام ہے. آؤ. یہ وہ جگہ ہے جہاں اگر میں اس مجمع میں مجلس پڑھ رہا ہوں جو مجلسیں سنتا چلا آیا ہے تو میرا لفظ ہی آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں مانگنے والے تھکیں گے, دینے والا نہیں تھکے گا. مجلس تو ہو گئی نایاب صاحب. جہاں مانگنے والے تھکیں گے, تمہارے دستے طلب میں کمی آئے گی, حسین کے دستے سخاوت میں کمی نہیں آئے گی. حسین تو آواز دے رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں دے دیں گے, چلے آؤ فطرس پر ہم دیں گے, آ جاؤ راہب پسر ہم دیں گے, چلے آؤ ہر مقدر ہم دیں گے. زمین سے اور آسمان تک حسین کے نام پر مانگنے والوں کی لائن لگی ہے, اور حسین ہے کہ عطا کرتا جا رہا ہے. تمہارا آنا اب ابس ہے بس. اب یہ کہ آ گئے تو ایک لفظ جو میں اپنی نحیف و زار خطابت کے ساتھ تم تک پہنچانے والا ہوں, حسین تک آنا ہی بہت ہے. حسین کہہ رہا ہے وہ کون ہے جو ہم تک آیا ہو ہم نے اسے عزت نہ دی ہو. چاندی جب پنجہ بن گئی تو چومنے کے قابل ہو گئی. کیا میں نے کہہ دیا؟ چاندی جب پنجہ بن گئی تو چومنے کے قابل ہو گئی. کپڑا جب پھریرا بن گیا تو لپٹنے کے قابل.
جب کپڑا جب فریرا بنا تو بوسہ دینے کے قابل ہو گیا. کس نے عزت دی؟ کس نے عزت دی؟ اس کا مطلب یہ کہ علم سے لپٹنے میں کپڑے کو عزت ملی. متوجہ رہیے گا ایک ایک جملے پر. کاغذ جب تعزیے سے آ کر لپٹ گیا تو بوسے دینے کے قابل ہو گیا. میں نے کاغذ سے پوچھا تجھے عزت کیوں ملی؟ منبر جب حسین کے گھر میں آ گیا تو مولوی نے چوما جسے سب مصافحہ ملا رہے تھے. تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں عزادار کا ترجمہ کیا کروں گا اور عزادار کسے کہتے ہیں. بس میری سمجھ میں یہی آیا کہ لکڑی بے جان تھی، عزت حسین نے دی. کپڑا بے جان تھا، عزت حسین نے دی. چاندی بے جان تھی، عزت حسین نے دی. کاغذ بے جان تھا، عزت حسین نے دی. حسین آواز دے رہے ہیں جب ہم بے جان کو عزت دے سکتے ہیں تو تم تو جاندار ہو. تم تو پھر بھی جاندار، تم تو پھر بھی جاندار ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا انسانیت کے پاس تمہارا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں ہے. تم آؤ مجلس میں، اس لیے بھی مجلس میں آؤ کہ مجلس ہی وہ جگہ ہے جو تمہیں تہذیب و تمدن کی آماج گاہ بنا دے گی. اب اس کی تفسیر کرنے لگتا ہوں. جب میرا لفظ کمزور پڑتا ہے تو میں اس کی تفسیر کرنے لگتا ہوں. آماج گاہ بنا دے گی کیا مطلب؟ سلیقہ نشست و برخاست بھی نہ آتا اگر مجلس حسین نہ ہوتی. اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہ آتا اگر مجلس حسین نہ ہوتی. اب ایک لفظ میرا اور وہ تمہیں ترجمہ نہیں دے گا. دنیا میں کوئی بازار ایسا پیدا نہیں ہوا جو عزاداروں کی قیمت کو معین کر سکے. کوئی بازار ایسا نہیں ہے جو عزاداروں کی قیمت کو معین کر سکے. آج کی دنیا میں لوگ اتنا ہی کہتے ہیں یہ امام باڑے میں بیٹھے رہتے ہیں. آج یہ کہو کہ ہم امام باڑے میں کیوں بیٹھے ہیں، یہ تو کل پتا چلے گا جب محشر میں لوگ جنت میں بیٹھا دیکھیں گے. اس دن کہنا کہ کیا ہے اور کیا نہیں. ہاں میں بس اتنا ترجمہ کر سکتا ہوں کہ دنیا میں میں نے 2 ہی گھر دیکھے ہیں، ایک حسین کا گھر اور ایک اللہ کا گھر. ایک حسین کا گھر اور ایک اللہ کا گھر. اللہ کے گھر میں بھی لوگ آتے ہیں، حسین کے گھر میں بھی لوگ آتے ہیں، مگر واہر فیصلہ دنیا کہ جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں انہوں نے اپنا تقدس کھویا ہے. اب کیسے مجلس پڑھوں گا اگر ایسی بات رہی؟ کیسے مجلس پڑھوں گا اگر ایسے ہی مسئلہ رہا؟ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے تقدس کھویا ہے، امام باڑے والوں نے تقدس نہیں کھویا. شاید میں اپیل کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو اخبار پڑھتے ہیں. کالی دنیا میں جو حسینیوں کا اعلان ہوا وہ کہیں نہیں ہوا. ایک مجمع مسجد میں، ایک مجمع مجلس میں. مجلس کا مجمع مسجد بھی جاتا ہے، مسجد کا مجمع مجلس بھی آتا ہے. مجمع 2 ہیں مگر دونوں میں سے جو مسجدوں میں مجمع تھا اس نے تقدس کھو دیا، جو مجلسوں میں ہے اس کا تقدس ابھی بھی نہیں کھویا. آپ کہو گے کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ لال مسجد کی داستان تو ہے، کالے امام باڑے کی کہانی نہیں ہے. مسجدوں سے آتنکوادی نکلے، مجلسوں سے آتنکوادی نہیں نکلے. بس ہو گیا ترجمہ، ہو گیا ترجمہ. مسجدوں سے آتنکوادی نکلے ہیں، مجلسوں سے نہیں نکلے. حسین تیرا احسان ہے ہمارے اوپر، کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں تم سے کہ حسین نے تمہیں پالا ہے، تمہاری تربیت کی ہے، تم پہ سیرت کا نکھار رکھا ہے، تم پہ ادب اور تہذیب کی بوچھار رکھی ہے، تمہیں اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیا. یہ وقار حسینی تھا کہ تم نے تلوار نہیں اٹھائی، تم نے وقار نہیں کھویا. تم نے کالے کپڑے تو پہنے، کالے دھندے نہیں کیے. یہ ہے حسین کی طاقت، یہ ہے حسین کا عزم، یہ ہے حسین کا ارادہ کہ اس نے اپنی قوم کو کالے کپڑے پہنائے مگر کالے دھندے نہیں کرائے. تم جس عزاداری میں آ کر بیٹھ گئے ہو، جس نظام میں آ کر موجود ہو گئے ہو، اس کا دنیا ترجمہ ہی نہیں کر سکتی.
آج محشر کی پریکٹس مجھے نظر آ رہی ہے، آج محشر کی پریکٹس مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک پوسٹر چھپا تھا کہ سلطان پور میں مجلس ہوگی، امہٹ میں مجلس ہوگی، تم چاروں طرف سے سمٹ کے آ گئے۔ سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے، جب محشر میں جاؤ گے اور جہاں خود امام کھڑے ہوں گے، ہر طرف سے مجمع سمٹ کے امام کے قریب آ جائے گا، اور امام اس دن یہ کہیں گے شان سے کہ ہم عزادار ہیں۔ لیکن نظام اسلام مستحکم ہوتا ہے، نظام اسلام مستحکم ہوتا ہے مجالس کے ذریعے سے۔ اب میں اس کو شروع کر رہا ہوں، بس آپ کی اپنی دنیا ہے، اپنی دنیا ہے کہ آپ اسے کہاں تک لے جا کے رکھیں گے۔ میں شروع کر رہا ہوں اس ارادے کے ساتھ کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس مجلس کا ترجمہ کر دوں اور آپ کے زمانے سے ختم ہو جاؤں۔ یقین مانیے کہ آج 7واں سال ہو گیا ہے اس مجلس کو یہ کہتے کہتے کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں، لیکن نہیں آ پایا۔ یہ میری اپنی دنیا تھی کہ میں 7 سال میں یہ موقع پایا ہوں کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں۔ بس اس ترجمے کو سن لیجئے گا۔ دنیا نے اسلام کا ترجمہ غلط کیا۔ آج لوگوں کو یہ تو ڈھونڈنا چاہیے کہ اسلام کہاں ہے، کون سے خیمے میں ہے۔ لوگ گھر گھر جا کر تبلیغ کر رہے تھے، ہم ہر گھر کو بلا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ اسلام نے پہلے دن جب رسول اللہ سے جا کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے لوگوں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ چچا کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، چچا کیسے دعوت اسلام کروں؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، کرو بیٹا، کرو بیٹا، مال میرا ہوگا نام تیرا، بیٹا میرا ہوگا کام تیرا، گھر میرا ہوگا دعوت تیری۔ جو دعوت اسلام ہوئی تو جناب علی مرتضیٰ کو بھیج کے کہا کہ 40 آدمیوں کو بلاؤ۔ یہ جو 40 آدمی بلائے گئے تھے، اسلام کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی کہ اسلام جب بھی ملے گا اس جگہ ملے گا جہاں لوگ اکٹھا ہو کر ایک تقریر سنیں گے۔ آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل بھی اسلام کی تبلیغ ابو طالب کی جاگیر میں تھی، آج بھی اسلام کی تبلیغ ابو طالب کی جاگیر میں ہے۔ کل دادا کے پاس تھی، آج پوتے کے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، میں زیادہ سے زیادہ 35 منٹ مجلس پڑھوں گا، اور اس 35 منٹ میں آپ کی سستی کا قائل میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک لفظ اور کہتا چلوں حضور، جو ترجمہ ہے، اہل بیت کے گھر میں آنا کمال نہیں ہے، اس تہذیب سے آؤ جس تہذیب سے اہل بیت چاہتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب جب امام باڑے میں قدم رکھنا، یہ حسین کا دربار ہے، یہاں کسی کی شاہی نہیں چلتی، یہاں کسی کی دھنیتری نہیں چلتی، یہاں کوئی ٹھاکر نہیں ہے۔ تم ٹھاکر ہو اپنے گھر سے باہر۔ مجلسوں کے 2 ہی طریقے ہیں جس میں مجلس ہوتی ہے، ایک وہ تہذیب جو تمہارے گھر کی ہے، ایک وہ تہذیب جو حسین کے گھر کی ہے۔ اگر مجلس کرنا سیکھ گئے تو اس لفظ میں سیکھو گے، ایک وہ تہذیب جو تمہارے گھر کی ہے اور ایک یہ تہذیب جو حسین کے گھر کی ہے۔ جب وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں مجلس ہوتی ہے، تمہارا گھر اور حسین کا گھر۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم مجلس کرنا کیسے چاہ رہے ہو؟ وہاں کی تہذیب یہاں لانا چاہ رہے ہو یا یہاں کی تہذیب وہاں لے جانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کی تہذیب جب جب یہاں آئے گی فساد ہوگا، اور یہاں کی تہذیب جب جب وہاں جائے گی اتحاد ہوگا۔ مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے۔ قمر سلطان اس کو ضرور مکمل کرو، اس کو ضرور مکمل کرو، یہ بہت اچھی بات یاد آ گئی۔ گھر کی تہذیب اور آپ کی تہذیب، آپ گھر سے چلے میر صاحب، آپ گھر سے چلے خان صاحب، آپ گھر سے چلے لاٹ صاحب، آپ گھر سے چلے کلکٹر صاحب، آپ گھر سے چلے ماسٹر صاحب کا کوئی بھی ہے، اپنے گھر رکھ۔ حسین کے گھر کبھی بھی لاٹ صاحب بن کے مت آنا، میر صاحب بن کے مت آنا، اکڑنا نہیں، اکڑنا نہیں۔ آ گیا
آ گیا تو آ جا، اس لیے کہ حسین کے گھر میں اپنے گھر کے منصب یاد نہیں کیے جاتے. آسمان سے ایک فرشتہ آیا جو رضوان جنت تھا، سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے ایک لفظ کہا، انا خیاط الحسنین. میں نے کہا تو دروغہ جنت ہے، یہ کہہ دے کہ میں جنت کا رضوان ہوں، کا غلط ہے. اہل بیت کے گھر پہ اپنے گھر کے منصب نہیں چلتے. مجلس شروع کرنے سے پہلے مجلس شروع کرنے سے پہلے مجلس شروع کرنے سے پہلے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا بھی ترجمہ کر دوں، اس لیے کہ اگر وہ بھی نہیں کیا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. کچھ لوگ شرماتے ہیں کہ نعرے بہت لگتے ہیں، اور وہ نعرہ ہی کیا جس سے لوگ نہ گھبرائیں. وہ نعرہ ہی کیا ہے جس سے لوگ گھبرائے نہیں. مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم تو کم سے کم نعرے لگاتے رہو. اس لیے نعرے لگاؤ کہ نعرہ تم ہی لگا سکتے ہو. دوسری قومیں نعرہ لگا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کے پاس ایسے نام ہی نہیں ہے جن کا نعرہ لگا. اب بتاؤ ان کے پاس نام ہی کہاں ہے؟ سنتے رہیے گا ان کے پاس وہ نام ہی کہاں ہے. ہر آدمی نعرہ لگانا چاہ رہا ہے لیکن ڈھونڈ رہا ہے. بس ظاہر سی بات ہے کرار کا نعرہ لگائے کون؟ جس کے آبا و اجداد فرار ہو. متوجہ رہیے گا. ایمان کا نعرہ لگائے کون؟ جس کے بوڑھے ہی کافر رہے ہو. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعرہ وہ قوم لگاتی ہے جس کے پاس نعرہ لگانے کے لیے نام ہے. تم صداقت کا نعرہ لگاؤ اس لیے کہ تمہارے پاس جعفر صادق ہے. تم عبادت کا نعرہ لگاؤ اس لیے کہ تمہارے پاس زین العابدین ہے. تم ساجد کا نعرہ لگاؤ اس لیے کہ تمہارے پاس سید الساجدین ہے. دوسری قومیں کہاں سے لگائے؟ متوجہ رہیے گا. ساری دنیا عابدین ہے، ہمارے پاس زین العابدین ہے. ہمارے پاس زین العابدین ہے. اگر ہم نعرہ نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ میں ایک لفظ کہوں تو کم نہ ہوگا. نعرہ لگاتے ہوئے کبھی مت شرمانا، نعرہ لگاتے ہوئے کبھی مت شرمانا، اس لیے کہ شرم ان کو آتی ہے جن کی نسلوں میں وہ نام نہیں ہے. وہ کس کا نعرہ لگائے؟ کون اپنے باپ کا نعرہ لگائے گا؟ کون اپنے خاندان کا نعرہ لگائے گا؟ آل محمد کے علاوہ کوئی نعرہ ہی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ سب کے باپ خاندان کے باپ ہیں اور علی ایمان کا باپ ہے. سب کے باپوں میں اور علی میں فرق ہے. تم ہاتھ اٹھاؤ، تم نعرے لگاؤ، اس لیے کہ تمہارا ترجمہ تمہارے پاس نعرہ لگانے کی ایک دلیل موجود ہے. کسی کے پاس نعرہ لگانے کی دلیل موجود نہیں. اگر نعرہ لگانے کی دلیل موجود ہوتی تو وہ بھی نعرے لگاتے. وہ نعرے بنا سکتے ہیں، لگا نہیں سکتے. نعرے بنا سکتے ہیں، لگا نہیں سکتے. اس لیے کہ شخصیت کہاں سے لائیں گے؟ دوسروں کے پاس شخصیت نہیں ہے، نعرے ہیں. ہمارے پاس اتنے نعرے نہیں ہیں جتنی شخصیتیں ہیں. ارے کیا جملہ ہو گیا قسم خدا کی. ابھی تو ہم ان کے ہی نعرے لگائے ہیں جو آ چکے. ابھی اس کا نعرہ تو باقی ہے جو آنے والا ہے. ابھی تو آنے والے کا نعرہ باقی ہے. متوجہ رہیے گا، بہت متوجہ رہیے گا. نعرہ کیوں لگائے مولانا؟ یہ کچھ مولوی لوگ ہیں جو ممبر پر بیٹھ کے نعروں کی تلقین کر رہے ہیں.
مجھے نہیں معلوم کیوں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سازش بھی ہو، لیکن جو بات میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ نعرہ تمہاری قوم کا اعلان ہے کہ کون سے لوگ ہیں۔ ہر نعرہ یہی ہوتا ہے۔ اب نعرے سنیے جو ہمارے ہاں نعرے لگتے، پہلا نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر، اس کا جواب کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی مجمع کہتا ہے اللہ اکبر، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ مشرک نہیں ہیں۔ بیدار ہو کر سن رہے ہو کیا؟ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ مشرک نہیں ہیں۔ اب دوسرا نعرہ آتا ہے نعرہ رسالت، جواب آتا ہے یا رسول اللہ، پتہ چل جاتا ہے لوگ کافر نہیں ہیں۔ تیسرا نعرہ آتا ہے نعرہ حیدری، جواب آتا ہے یا علی، پتہ چلتا ہے لوگ منافق نہیں ہیں۔ ہم اپنی تہذیب کا اعلان کرتے ہیں، اپنی تہذیب کا اعلان کرتے ہیں۔ ہر نعرہ اپنی تہذیب کا اعلان ہے، اور جب اپنی تہذیب کا اعلان ہوتا ہے تو اب میں مولوی حضرات سے کہوں گا کہ سب سے زیادہ احسان مجلسوں کا مولویوں کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ تبلیغ دین کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ یہ اگر گھر پہ پہنچے تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ صرف حسین کا نام ہے جس پہ لوگ گھروں سے آ جاتے ہیں۔ یہ جیسا چاہتے ہیں دین پہنچاتے ہیں۔ دین پہنچانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی مولویوں کے۔ حسین نے ایک احسان کر دیا کہ تم جاؤ گلی گلی کوچے کوچے، مجمع ہم نے جمع کر لیا ہے، مجمع ہمارے نام پہ جمع ہو گیا ہے۔ اب ایک اور بات قبلہ جس کے لیے میں تڑپ رہا ہوں کہ وہ میری قوم تک پہنچنا چاہیے، میں یہ تو کہتا ہی چلا آ رہا ہوں کہ اس قوم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس قوم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس قوم کی محبت کا بھی ترجمہ نہیں ہوا، محبت کا بھی ترجمہ نہیں ہوا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہاں آنے والی کسی مومنہ کو اور کسی مومن کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں 8 گھنٹے سے اس پروگرام میں ہوں، نہ تھکن کا پتا ہے، نہ خستگی کا پتا ہے، دوسرے کا شہر ہے، بچوں کی کوئی خبر نہیں، دوسرے کے نگر میں بچوں کی طرف سے مطمئن۔ ان ماؤں سے پوچھو یہ کون سی محبت ہے؟ ان بزرگوں سے پوچھو جو 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کہہ دینا کہ ہمیں حسین سے محبت ہے، ایک غلط فہمی ہے میاں۔ محبت کے لفظ میں وہ دم ہے ہی نہیں جو حسین سے عشق کا اظہار کر سکے۔ میں ذرا دیر میں نہیں کہوں گا، اگر آپ نے دیر کرا دی تو کرا دی، ورنہ اگر نہیں کرائی تو میں بہت جلدی ترجمہ کروں گا۔ اردو کے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے جو حسین سے ہمارے دل کی لگی کا اظہار کر سکے۔ میں نے بڑے سنبھال کے جملے کہے، لیکن میں کیا کروں کہ اس مجلس میں لفظیں ٹوٹتی بھی ہیں، جب مجمع زیادہ ہو تو لفظیں ٹوٹ جاتی ہیں، چہ جائے کہ میں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دل کی لگی کے اظہار کے لیے دنیا کے پاس، اردو کی دنیا کے، یہ جو سن رہے ہیں نا شاعر حضرات، یہ مجھ سے بعد میں کہیں گے تم اردو کو بدنام کر کے آ رہے ہو۔ ارے اردو تو خود ہی بدنام ہے، اردو کے پاس لفظیں ہے ہی نہیں۔ یہ باپ بیٹے کو چاہے تب بھی محبت کہہ رہی ہے، بیٹا باپ کو چاہے جب بھی محبت کہہ رہی ہے۔ ارے کوئی تو فرق ہوگا اوپر والے کی محبت میں اور نیچے والے کی محبت میں۔ ان نے دونوں کو ایک ہی ترازو میں تول دیا کہ باپ بھی بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا بھی باپ پہ محبت کرتا ہے۔ عربی نے کہا غلط کہہ رہے ہو تم، یہ محبت نہیں ہے۔ باپ جب بیٹے کو چاہے تو یہ شفقت ہے، بیٹا باپ کو چاہے تو یہ خدمت ہے، یہ اطاعت ہے۔ اطاعت میں اور شفقت میں بڑا فرق ہے۔ اب تم نے کہہ دیا کہ ہم حسین سے محبت کرتے، بکواس ہے یہ لفظ کہ ہم حسین سے محبت کرتے، یہ محبت سے آگے کی کوئی چیز ہے۔ اب بھی نہیں بولے، یہ محبت سے آگے کی کوئی چیز ہے، اس لیے کہ محبت تو ہم مال سے بھی کرتے، محبت ہم نیند سے بھی کرتے، محبت ہم بستر سے بھی کرتے، محبت ہم فرش اعضاء سے بھی کرتے، کائنات سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر فرق ہے، کائنات سے اور طرح کی محبت ہے،
मौलाए कायनात से और तरह की मोहब्बत है। क्या बात है, क्या समझा पाएगा कमर सुल्तान? शुरू कर दिया है तो समझाएगा तो सही, अगर ना समझाया तो उतरा मिंबर से, कौन मना कर रहा है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। क्या बात है कसम मोहब्बत, अरे अजीब बात है, हम दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं तो क्या वही मोहब्बत हम हुसैन से करेंगे? हमारे ऊपर एक गलत इल्जाम है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत से आगे की कोई चीज है। कहा मौलाना इसे कैसे साबित करोगे कि मोहब्बत से आगे की कोई चीज है? मैंने कहा ये बात तो रसूल अल्लाह को भी पता थी कि मोहब्बत भी अरबी है, मवद्दत भी अरबी है। फिर रसूल अल्लाह ने ये क्यों कहा कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं अहले बैत के लिए मवद्दत चाहता हूं। अच्छा, जब मुल्ला बोले तो खूब हाथ उठे और जब कलामुल्ला बोले, जब जब कलामुल्ला सुनाया जाए दाद दिया करो, वरना मौलवी कलामुल्ला सुनाना बंद कर देंगे। रसूल अल्लाह ने क्या कहा कि मेरे अहले बैत से मवद्दत करो, वो भी तो जानते थे कि लफ्ज़ मोहब्बत भी है। इन्होंने तर्जुमा क्या किया? इन्होंने तर्जुमा किया कि अहले बैत से मोहब्बत करो। ओहो, मवद्दत का तर्जुमा भी मोहब्बत ही है, मोहब्बत का तर्जुमा भी मवद्दत का तर्जुमा भी मोहब्बत ही है। तो फिर रसूल अल्लाह मोहब्बत क्यों नहीं कह रहे थे, मवद्दत क्यों कह रहे थे? अब सुनिए गौर से, मोहब्बत में और मवद्दत में बड़ा फर्क है मियां। दिल की लगी के इजहार के लिए अरबी में 5 लफ्जें वजूद पजीर हैं। उल्फत, मोहब्बत, इश्क, शगफ और एक लफ्ज और है मवद्दत। तवज्जो दे दी आपने? उल्फत, मोहब्बत, शगफ, इश्क और मवद्दत। इसका मतलब यह है कि दिल जब किसी को चाहेगा तो उसके पहले जीने का नाम है मोहब्बत और आखिरी जीने का नाम है मवद्दत। हाय 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 हाय, मैं तो चाह रहा था कि तुम बोलो। आखिरी जीने का नाम है मवद्दत। माफ कीजिएगा, हम हुसैन को निचले जीने से नहीं चाहते। हाय 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 हाय, नहीं तर्जुमा हुआ कमर सुल्तान, नहीं तर्जुमा हुआ। अब मोहब्बत का एक तर्जुमा इब्ने सफी ने किया। आज मिंबर से इब्ने सफी के उस जुमले का फायदा मैं उठाऊंगा। वो कहता है कि मोहब्बत और मवद्दत में फर्क यह है कि जिस पर इंसान कुर्बान हो जाए वो मोहब्बत है, और जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो जाए, हो गया तर्जुमा, हो गया तर्जुमा। जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो जाए वो मवद्दत है। अकबर लैला की मोहब्बत है, हुसैन लैला की मवद्दत है। ये तो बीच में आना ही था, मैं क्या करूं, ये तो बीच में आना ही था। जिन जिन चीजों से मोहब्बत है उसे हम कुर्बान करते हैं, जिस पर वो मवद्दत है। सुनो, कायनात हमारी मोहब्बत है, हुसैन हमारी मवद्दत है। तवज्जो देते रहिएगा। अपने घरों में चैन से बैठना ये मोहब्बत है, उस चैन को छोड़ के मजलिस में आना ये मवद्दत है। अब हो गया ना तर्जुमा, अब हो गया ना तर्जुमा। तवज्जो देते रहिएगा। उसको छोड़कर चैन से आना, चैन से बिस्तर पे सोना ये मोहब्बत है, उसे शब्बेदारी में लगाना। जागते रहो तो बात बनेगी। उसे शब्बेदारी में लगाना मवद्दत है। माल को जमा करना मोहब्बत है, उसे तबर्रुक में बांटना मवद्दत है। मैं तो तर्जुमा करके जाऊंगा, बगैर इसके नहीं रहूंगा। अपने बच्चे भूखे न रहे साल भर, इस फिक्र में रहना मोहब्बत है, और आशूर के दिन बच्चों को फाका कराना। अब इससे ज्यादा तर्जुमा क्या होगा, इससे ज्यादा तर्जुमा क्या होगा? आशूर के दिन फाका कराना, इसे कहते हैं मवद्दत। मेरे जिस्म को जख्म न लगे ये है मोहब्बत, और आशूर को जंजीर लगे ये है मवद्दत। ये सारे काम जो होते हैं ये मवद्दत में होते हैं। कौन चाहता है जी, कौन चाहता है कि वो आग पे चले? मवद्दत चलाती है। कौन चाहता है कि मेरा माल बटे? मवद्दत बंटवाती है। कौन चाहता है कि मेरी नींद उजड़े? मवद्दत उजड़वाती है। कौन चाहता है कि मेरा घर छूटे? मगर मवद्दत छुटवाती है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے ہمیں محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ کیوں مودت ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ اور ہیں، ہم اور آپ اور ہیں۔ سنیں، غور سے سنیں، کاش میرا یہ جملہ پہنچ جائے، یہ آخری جملہ ہے مجلس کا، اور یہیں سے میں اپنی مجلس کو تمام کر دوں گا۔ ہماری اور آپ کی دنیا ہم سے آباد ہی نہیں ہے، ہم دعائے فاطمہ ہیں۔ بس ہو گیا ترجمہ۔ جتنی اہم فاطمہ ہیں اتنی اہم دعا ہے۔ ہم تو مٹ گئے ہوتے اگر فاطمہ کی دعا نہ ہوتی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ، مجھے نہیں معلوم کہاں سے آ گئے۔ یزید کو جا کے خبر کرو کہ آ گئے، متوجہ رہیے گا، یزید کو جا کے خبر کرو کہ آ گئے۔ ہاں آ گئے۔ میں نے کہا تیرے لیے بھی کوئی جگہ ہے، تیرے لیے بھی کوئی جگہ ہے۔ حسین جب گھر سے چلے تو ایک جملہ کہا، یزید تیری ہستی کو مٹانے کا نام حسین۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، تیری ہستی کو مٹانے کا نام حسین۔ علی کا لال گھر سے نکل چکا، آج تیری زوال کی تاریخ کا پہلا دن ہے۔ کبھی کبھی ذاکر بولتا ہے، کبھی کبھی ذاکر بولتا ہے، آج تیرے زوال کی تاریخ کا پہلا دن ہے۔ قدم قدم پر میں اپنی جیت کا اعلان کروں گا اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ میرا کربلا تک آنا میری بہادری کی علامت ہے، تیرا گھر سے نہ نکلنا تیری بزدلی کی علامت ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ میرا گھر سے نکلنا، میرا گھر سے نکلنا، میرا گھر سے نکلنا میری بہادری کی علامت ہے، تیرا شام سے نہ نکلنا تیری بزدلی کی علامت ہے۔ میں نے ایک دن کے لیے 6 مہینے سفر کیا، بولو بولو، ایک دن کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک دن کے لیے 6 مہینے سفر کیا۔ تو کیا سمجھا کہ علی کا لال ڈر کے مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ ڈر کے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تیری کیا اوقات تھی کہ تو مجھ سے مدینہ چھڑوا دے؟ 10 سال تک تیرا باپ میرے بھائی سے مدینہ نہ چھڑا سکا۔ 10 سال تک تیرا باپ میرے بھائی سے مدینہ نہ چھڑا سکا۔ جب تیری طرف سے خط آیا میں نے عزم کیا کہ میں نکل رہا ہوں، مجھے پتا تھا کہ تو طالب ہے، تو مانگ رہا ہے بیعت، میں نے تجھ جیسے بزدل کو موقع دیا۔ میں 27 منزلوں پہ ٹھہرا، مجھے امید تھی کہ شاید کسی منزل پہ آ کر یزید ملے گا، مگر تو نہ مل سکا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ بزدل باپ کا بیٹا گھر سے نکلے گا نہیں۔ عجب ہو کے سننا، عجب ہو کے سننا، مجھے پتا تھا کہ میں 6 مہینے گھر سے باہر رہوں گا، مگر تو نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ تو اس لیے نہیں آیا کہ تیرا باپ کسی میدان میں نہیں آیا، میں اس لیے آیا کہ میرا باپ ہر میدان میں آیا میرا باپ۔ تو کیا آئے گا؟ تیری اوقات
میدان میں نہیں آیا، تو کیسے آئے گا؟ میرا باپ ہر میدان میں آیا. جیسے جیسے میں کربلا سے قریب ہوتا چلا جاؤں گا تیری اوقات ختم ہوتی چلی جائے گی، تیرا زمانہ ختم کر دوں گا، تیرا اقتدار ختم کر دوں گا، تیری حکومت ختم کر دوں گا. تو جانتا نہیں ہے میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں. متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا. جو کام تو کرنے جا رہا ہے وہ تیری بزدلی کی علامت ہے، جو کام میں کر رہا ہوں وہ میری شجاعت کی علامت ہے. سن، تو لشکر بڑھا کے بتا رہا ہے کہ ڈر رہا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. تو لشکر بڑھا کے بتا رہا ہے کہ ڈر رہا ہے، اور میں لشکر گھٹا کے بتا رہا ہوں کہ ڈر نہیں رہا ہوں. لیکن لشکر بڑھانے کے بعد بھی تو ہارے گا، میں نہیں. میں نہیں ہاروں گا. مجھے کربلا آنے دے، میں تجھے بتاؤں گا کہ ہارا کون ہے. میں کربلا میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ تو ہار گیا، میں جیت گیا. اس لیے کہ آج کے بعد اگر کوئی کسی کو پیاسا رکھے تو جیتا، اگر سبیلے لگے تو میں. متوجہ رہ کر سنیے گا. آج کے بعد اگر کوئی کسی کے ہاتھوں سے ساغر آب چھین لے تو جیتا. اگر دنیا سبیلے لگائے تو میں جیتا. ذرا متوجہ رہیے گا. اپنے دربار کی اینٹیں گن لے، پھر میں تجھے اپنی ہار اور اپنی جیت کا اعلان کروں گا. جملہ اور یہاں سے وہاں تک. آج کے بعد اگر تیرے دربار میں اینٹ لگے تو جیتا، میرے امام باڑے بنے تو میرے امام باڑے بنے. آج کے بعد ایک ایک جملے پر حیدری. آج کے بعد اگر تیرے دربار میں اینٹ لگے تو جیتا، میرے امام باڑے بنے تو میں جیتا. اپنا لشکر گن لے. آج کے بعد اگر تیرا لشکر بڑھے تو جیتا، میرے عددار بڑھے تو میں جیتا. تیری اوقات بھلا دوں گا جب کربلا میں آؤں گا. یا عباس، یا عباس. آج کے بعد تیری اوقات تجھے یاد رہ جائے گی. تو نے اپنی زوال کی تاریخ لکھی ہے حسین کو ٹوک کر. تو نے اپنے فنا پہ دستخط کیے ہیں حسین کو ٹوک کر. تو نے اپنی دنیا اجاڑی ہے حسین کو ٹوک کر. تو نے اپنا خاتمہ کیا ہے حسین کو ٹوک کر. میں گھر سے نکل چکا، میں مدینے سے چلا اور کربلا آ گیا. تجھ میں ہمت ہے تو آ. کرائے کی فوج لڑانے کو فتح کہتا ہے. میں جتنے بھی لایا ہوں اپنے سپاہی لایا ہوں، اپنے بہادر لایا ہوں. تیرے دربار میں اینٹ لگے تو جیتا، میرے امام باڑے بنے تو میں جیتا. تیرا لشکر بڑھے تو جیتا، اور اگر میرے عددار بڑھے تو میں جیتا. جملہ سنو اور اس جملے کو تاریخ بنا دو اس مجلس کی. آج کے بعد اگر تو بیٹے کو خلیفہ بنا سکا تو جیتا، میں امام بنا گیا تو میں جیتا. میں کیا کہہ رہا تھا.
تو سوچ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ میں امامت ختم کر دوں گا، اور میں سوچ رہا تھا کہ خلافت ختم کر دوں گا. اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنا سکا، میں نے اپنے بیٹے کو تیرے دربار میں بھیجا، اور تو نیچے کھڑا تھا، وہ منبر پہ کھڑا تھا. توجہ دیجیے گا. تو یہی تو چاہتا تھا کہ میرے نانا کا نام مٹا دے. سن، میں نے کیا بچایا، تو نے کیا مٹایا. میں نے کیا بچایا، تو نے کیا مٹایا. ساری دنیا اس دن ختم ہو گئی حسین کے سامنے. ظلم کی دنیا اس دن ختم ہو گئی حسین کے سامنے جب حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا. توجہ دیجیے گا. دنیا یہی تو سمجھ رہی تھی کہ ہم نے حسین کی زندگی کو ختم کر دیا. جب قرآن پڑھا تو زندگی تو بول پڑی. ارے تم کیا سن رہے ہو؟ زندگی تو بول پڑی. اب شمر سے حسین نے کہا، سن شمر، تو نے سر کاٹا ہے، زندگی نہیں کاٹی. میں تمہیں کہاں نہیں لے کے جاؤں گا. اگر میں یہاں نہیں بول سکا تو پھر مجھے آگے بڑھا ہی نہیں جائے گا. دنیا میں 2 ہی آدمی ہیں جنہوں نے انوکھا قرآن پڑھا، قیامت تک کوئی نہیں پڑھ سکتا. ایک علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے، اور ایک حسین نے پڑھا سر کٹنے کے بعد. کیا کہا میں نے سر کٹنے کے بعد. میں نے علی سے پوچھا، علی آپ نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا؟ کہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھ کے ہماری برابری نہ کریں. آغائے ظہور صاحب کا ہاتھ بڑا بلند ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. یہ یہاں کے محافظ ملت جعفریہ ہیں. اس احترام کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن میں اس اٹھے ہوئے ہاتھ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ علی نے جو جملہ کہا وہ خطابت میں ہی نہیں ہے، حقیقت میں ہے. علی نے کہا ساری دنیا قرآن پڑھے گی چھپنے کے بعد، ہم نے پڑھا ہے چھپی ہوئی کتاب سے. چھپی ہوئی سے پڑھنے والے اور ہیں، چھپی ہوئی سے پڑھنے والے. تم بہت اچھا سن رہے ہو آج. پتہ نہیں میں بہت اچھا سنا پا رہا ہوں کہ نہیں. تم بہت اچھا سن رہے ہو. میں نے حسین سے پوچھا کہ آپ کو اگر پڑھنا ہی تھا تو قرآن کیوں پڑھا؟ کہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھیں گے. میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ حافظ اور ہوتے ہیں، محافظ اور. اس لیے پڑھا ہم نے. اب میں قریب آ رہا ہوں. ہم دعائے زہرا، ہمیں کون مٹائے گا؟ ہمیں کون ختم کرے گا؟ ہمیں کون تقسیم کرے گا؟ اگر دعائے زہرا نہ ہوتی تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. لوگ اخباروں میں چھاپ رہے اتنے شیعہ مار دیے، ہم نے پوسٹر میں چھاپا اتنے آ گئے. بستی بستی، شہر شہر، تمہاری قومی زندگی کا اعلان کون کرے گا؟ مارو جتنا مارا جا سکے. ہماری ہر مجلس اعلان کر رہی ہے ابھی اتنے ہیں. کل کا اخبار اٹھا کے دیکھنا، اس بستی کے شیعوں کا اعلان ہو جائے گا. اور ہمیں تو مجلس کرنے کی دیر ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آتے ہیں. اس لیے کہ رشتہ داروں کے خاندان ہے، عزاداروں کا خاندان نہیں ہے. رشتہ داری میں خاندان دیکھے جاتے ہیں، عزاداری میں کیا خاندان دیکھے جائے گا؟ حسین نے ہمارے جیون کا اعلان کرنا شروع کر دیا. عزیزو متوجہ رہیے گا، میں ایک بات بھول نہ جاؤں. یزید نے پوری طاقت لگا کر کیا ختم کیا؟ ایک امام. اگر میری یہ بات نہیں پھلی تو میں اپنی اس مجلس کے لیے سوچنے لگوں گا. پوری طاقت لگا کر یزید نے کیا دیا، کیا کیا؟ ایک امام کو ختم کیا، ایک امام کو قتل کیا. حسین مسکراتے رہے. میں نے کہا حسین مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہ جب اسیر ہو کر دربار میں پہنچیں گے تو یزید گھبرائے گا. اور اب اس نے تخت سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ سید سجاد. کیا مطلب؟ کا امام.
میں تحفہ دے کر جا رہا ہوں اس مجلس کا. فوراً یزید کہتا ہے اس کے برابر میں 5 سال کا یہ بچہ کون ہے؟ کا امام محمد باقر. کیا مجلس ہو رہی ہے خدا کی قسم. بس یزید ایک دم نیچے بیٹھ گیا کہ عجیب بات ہے, میں نے پوری حکومت لگا کے ایک کو اجاڑا ہے, اس نے 2 کو میرے پاس بھیجا ہے. 2 کو میرے پاس بھیجا. قمر سلطان تم سید سجاد کے فضائل پڑھو, آج سید سجاد کا دن ہے, لیکن میں ایک جملے میں تمہیں آج کی تاریخ یاد دلانا چاہتا ہوں. جس کربلا میں 6 مہینے کے بچے شہید ہوئے ہوں, اس میں 5 سال کا باقر کیوں بچا؟ ارے مجلس ہونی چاہیے تھی اس جملے میں. 5 سال کا باقر کیوں بچا؟ میں نے کہا حسین اسے بھی شہید کرا دو. کہ یہ شہید نہیں ہوگا, یہ میری فتح کا اعلان کرے گا. یہ میری فتح کا اعلان کرے گا. وہ تو چکرا کے گر جائے گا جب یہ دیکھے گا کہ 2 امام آ گئے. اوہ ہائے ہائے ہائے, قمر سلطان نہ کہتا تو اچھا تھا, مگر کہہ رہا ہے تو کہہ دے. اس نے چاہا تھا کہ میں نے امامت کا حال بگاڑ دیا. حال کا مطلب ہوتا ہے موجودہ دور. موجودہ دور میں نے امام کا حال بگاڑ دیا. زمانے 3 ہوتے, ماضی, حال, مستقبل. یزید نے پوری طاقت لگا کر امام کا حال بگاڑا. امام نے دونوں زمانے بھیجے. اوئے ہائے 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 ہائے, توجہ دیجیے گا. سید سجاد کی دنیا میں حال بھیجا تھا اور محمد باقر کی شکل میں مستقبل بھیجا تھا. نہیں نہیں نہیں, قمر سلطان نہیں سمجھا پایا, نہیں سمجھا پایا. پھر سمجھا دے, پھر سمجھا دے. حسین نے آواز دی, سن یزید, علی کے بعد ہم ہیں, ہمارے بعد یہ ہے, اس کے بعد باقر ہے. تو بتا کہ تیرے بعد کون ہے؟ میں نے تو پورا شجرہ بھیجا ہے نا, محمد باقر کو بھی بھیجا ہے 5 سال کے کو. تو بتا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تیرا بیٹا بھی تو تیرے پاس نہیں ہے. تو یہ بتا کہ خلافت اجڑی یا امامت اجڑی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اجڑا ہے خلافت اجڑی ہے. حسین آواز دے رہے تھے. اور اب میرا آخری لفظ, تم ایسی مجلسوں کو پوسٹر پہ رکھو تو صحیح, زمانہ خود گھبرائے گا. کبھی کبھی تو میں مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی ترجمہ ہی نہیں کر پائے کہ حسین نے ہمیں دیا کیا ہے. حسین نے ہمیں دیا کیا ہے. میں نے آقا حسین سے کہا, آقا حسین ہم پہ بڑی آفت ہے. کہ کیا آفت ہے بھائی؟ ارے میں نے کہا یمن میں آفت ہے, سیریا میں آفت ہے, عراق میں آفت ہے, ہم تو مرتے جا رہے ہیں. کہا میں نے تو کلیئر ہی موت کو کیا ہے. میں تمہیں تحفے کے طور پر یہ لفظ دیتا ہوں, دنیا کے لیڈروں نے اپنی قوموں کو جینا سکھایا ہے, حسین نے اپنی قوم کو مرنا بھی سکھایا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مارنے والے پریشان ہیں, لیکن مرنے والے تو کہیں پریشان نہیں. مرنے والے کہیں پریشان نہیں. میں نے کہا کہ مولا ہم تو مرتے جا رہے ہیں. کہا پاگل ہے کیا؟ پہلے ان سے یہ پوچھ کہ یہ 40 ملکوں کے آتنکوادی کتنے مار سکے سال بھر میں. میں نے پوچھا یہاں ہو بے آتنکوادیوں, یہ بتاؤ تم نے کتنے مارے؟ کہا 50,000. میں نے کہا بس 50,000. میں نے مولا سے کہا مولا بہت گھٹا دیا انہوں نے. تو کہا 50,000 مار دیے. کہا مرنے دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ مرنا شروع ہوئے ہیں تبھی سے تو پتا چلا ہے کہ شیعہ کہاں کہاں ہے. ارے کیا جملہ ہے میرا, کیا جملہ ہے میرا. تبھی سے تو پتا چلا ہے. سلطان پور کے لوگوں کو کیا پتا چلتا کہ نائجیریا میں کتنے شیعہ ہیں؟ 600 مارے تو ہزاروں کا پتا چلا. میں نے کیا کہا, 600 مارے تو ہزاروں کا پتا چلا. یمن میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کتنے, یہ تو 2-4 مرے تو پتا چلا کتنے. عراق میں 60%. ہم تو شکر کے سجدے میں گر گئے.
کہ 4 نے مرتے ہی 60 کا پتہ دے دیا. ہمیں وہ زندگی بیکار ہے جس میں پتہ ہی نہیں چلے کتنے ہیں، وہ موت اچھی ہے. میں نے حسین سے کہا حسین ہم تو مر گئے، 50,000 گھٹا دیے، کہا گھٹانے دے. یہ گھٹا رہے ہیں، انہیں گھٹانے دے. میں نے کہا مولا جواب کیا ملے گا؟ کہا جواب 1 دن دوں گا، 1 دن جواب دوں گا، چہلم آنے دے. ہو گئی مجلس. توجہ دیتے رہیے گا. چہلم آنے دے، چہلم. انہوں نے 50,000 مارے ہیں 40 ملک جمع کر کے. 40 ملک جمع ہوئے ہیں. جب چہلم آئے گا تو کروڑوں بلاؤں گا تاکہ انہیں دکھلا سکوں کہ تم نے مارے کتنے ہیں، میں نے بلائے کتنے. کتنے مارے تم نے؟ میں نے اتنے بلائے. یہ مجمع پورے علاقے کی ترجمانی کر رہا ہے. شیعت کی عظیم ترین مجلس ہو رہی ہے آج. اگر عظیم ترین مجلس ہو رہی ہے تو قمر سلطان کو کوتاہی نہ کرنا. میں 40-50 سال کے لوگوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. 10 سال ہو گئے آغا وقار سلطان پوری کو زیارتوں پہ جاتے جاتے. میں ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کہ جب سے کربلا میں زائرین کی تعداد بڑھی ہے اس کا پیریڈ کتنا ہے؟ پہلے بھی تو زیارت کو جاتے تھے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنے آئے اتنے آئے اتنے آئے. جب سے آتنکواد کا حملہ بڑھا تبھی سے تعداد بڑھی. ارے مجلس ہو گئی، مجلس ہو گئی. یہ آتنکواد کا حملہ بڑھاتے رہے، حسین تعداد بڑھاتے رہے. حسین تعداد بڑھاتے رہے. مولا کیوں بڑھا رہے ہو؟ کہ انہیں بتانے کے لیے کہ اتنے تم مار نہیں پائے جتنے میں نے بچا لیے ہیں. میں نے تو اس سے زیادہ بچا لیے، کروڑوں آ گئے. اچھا کروڑوں آنے میں بھی ایک ٹینشن. ہر ملک کہتا ہے پبلک بڑھنے نہ پائے. کیوں نہیں بڑھے؟ پانی کم ہو جائے گا. مگر واہرے کربلا کا پیاسا ابھی اور سنو 2-4 باتیں. میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ آتنکواد کی کتاب بند کرو یار. کب سے تم پیچھے پڑے ہو حسینیوں کے؟ یہ بیچارے تمہارا بگاڑ کیا رہے؟ کالے کپڑوں میں اپنے سینے کو کوٹ رہے. تمہارا کیا بگاڑ ہے یار؟ تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ ارے کہا نہیں انہیں ختم ہونا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اب تک تو ایک ہی جگہ اللہم لبیک تھا، بس کعبے کے پاس ہی لبیک تھا. یہ لبیک اتنا بڑا ہو جائے گا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اوہو. میں نے کہا تم اس سے گھبرا رہے ہو، اس سے گھبرا رہے ہو کہ اللہ والے حسین والے کیوں بنتے جا رہے ہیں. اللہ والے حسین والے کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ اس سے گھبراہٹ ہے کہ اللہ والے رہے، بس اللہ بس اللہ بس اللہ. میں نے حسینیوں سے پوچھا کیا تم اللہ والے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، ہم سب کے سب اللہ والے. تو میں نے کہا غدار تو یہی ہیں، حسینی تو وفادار ہیں. اس لیے کہ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو حسین کے نہیں ہیں، مگر کوئی حسین کا ایسا نہیں ہے جو اللہ کا نہ ہو. میں نے کہا بھائی غداری تو تمہارے ہاں ہو رہی ہے، ان کے ہاں تو نہیں ہو رہی. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تم کب تک مارے جاؤ گے یار؟ کیوں مار رہے ہو تم؟ کیا بات ہے انہیں مارنے کی ٹینشن کیا؟ ارے کہا نہیں انہیں مارنا پڑے گا، انہیں ختم کرنا پڑے گا. میں نے کہا یہی بات تو پہلے والوں نے سوچی تھی جو پوری نہ ہوئی. پہلے بھی تو حکومتوں نے یہی سوچا تھا مگر پوری نہیں ہوئی. اب اگر پوری نہیں ہوئی تو میں نے آغا حسین سے کہا آغا حسین یہ مار کیوں رہے؟ کہا ان سے پوچھنا کہ یہ مار کیوں رہے. میں نے کہا بھائی کیوں مار رہے ہو؟ ارے کربلا ہی تو ہے، ایک قبر ہی تو ہے جس پہ لوگ آ رہے ہیں چوم رہے ہیں، تمہارا کیا لے رہے؟ تم مزار کو ہی ڈھانے کے چکر میں پڑ گئے.
کہا مولانا ہم اسے مزار کو ضرور ڈھائیں گے. میں نے کہا کیوں, الجھن کیا ہے؟ کہا الجھن یہ ہے کہ اتنا لوگ ہمارے دربار میں نہیں آتے جتنا اس کے مزار میں آتے ہیں. ارے میری مجلس تمام ہو گئی اس لفظ میں. میں نے کہا تو تم لکھ لو کہ تمہارے درباروں میں وہ دم نہیں ہے جتنا اس کے مزاروں میں ہے. اس کے مزار اونچے ہیں, تمہارے دربار نیچے ہیں. ساری دنیا میں حج کمیٹی بنی تو کتنے آئے؟ 35 لاکھ. ساری دنیا میں حج کمیٹی بنی, کتنے آئے؟ 35 لاکھ. 35 لاکھ میں بھی جب حج ہوا تو 2-4 ہزار مر گئے. مگر واہ رے حسین, جب میں نے 35 لاکھ سے پوچھا تمہیں پانی صحیح وقت پہ ملا کا نہیں ملا, کھانا صحیح وقت پہ ملا کا نہیں ملا, میں نے زائرین سے پوچھا کہ تمہیں پانی ملا کا کمی نہیں تھی, کھانا صحیح وقت میں ملا کمی نہیں تھی. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, دنیا درباروں میں اتنی زندہ نہیں ہے جتنا حسین مزار میں زندہ ہے. حسین آج بھی 80 کلومیٹر کا دسترخوان پھیلا کے کہہ رہا ہے میں اپنے مکان میں بھی زندہ تھا, میں اپنے مزار میں بھی زندہ. چلو اس مجلس کو کسی بھی طرح سید سجاد کے قریب لے کے چلو, سید سجاد کے قریب لے کے چلو. سید سجاد یعنی علامت فتح حسینی, سید سجاد یعنی دنیا حسینیت کا علمبردار. کیا بہترین بات کہی تھی ریحان حسن امروی نے کہ ایک امام سجدے میں شہید ہوا, دوسرا امام بستر سے اٹھا. یہ ہے امامت کا فرق. امامت ایک لمحے کے لیے دنیا میں امامت, یہ دنیا امامت سے خالی نہیں رہ سکتی. وہ سید سجاد جو عصر کے وقت تک بے ہوش پڑے تھے, وہ جیسے ہی امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا اپنے بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ سید سجاد تھوڑی سی دیر پہلے کیا ہوا کیا نہیں. میں آج اگر مجلس پڑھ سکا تو میں تمہاری آنکھوں کا بھی ترجمہ کر کے جاؤں گا, تمہاری آنکھوں کا بھی ترجمہ کروں گا. تم رو اس لیے کہ تمہیں رونے سے کوئی روک تو نہیں رہا. تمہارے بچے اس بھیڑ میں گم نہیں ہوں گے, کوئی تمہارے بچوں کو اٹھا کر نہیں لے جائے. مگر جانتے ہو زینب ہر قدم پر اپنے بچے گنا کرتی تھی, اپنے بچے گنتی تھی زینب. 65 بچے لے کر چلی تھی جناب زینب, اور جب شام کے زندان میں پہنچی تو 6 بچے بچے تھے. کربلا کے مصائب, تم کربلا کے مصائب کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے کہ میں تم تک پہنچاؤں گا کربلا کے مصائب. بس اتنا سنو, میں تم سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب سید سجاد 35 سال اپنے باپ کو روتے رہے. جب ایک آدمی نے پوچھا کہ مولا کب تک روئیں گے, تو ایک جملہ کہا کہ جس کا ایک مر جاتا ہے وہ سال بھر روتا ہے, جس کا پورا گھر اجڑ گیا وہ کتنا روئے گا. عزیزو, جناب سید سجاد کی شخصیت کا نام ہے. جب جناب رسول اللہ نے کہا کہ حسین تمہاری خواتین کے سروں سے چادر چھین لی جائے گی, تو امام حسین نے کہا کہ نانا مجھے شہادت منظور ہے, میں یہ منظر نہیں دیکھ پاؤں گا. تب جب امام حسین خیمہ چھوڑ رہے تھے تو ایک جملہ کہا تھا کہ سید سجاد میرا امتحان ختم ہو گیا, تمہارا امتحان شروع ہو گیا, تمہارا امتحان شروع ہو گیا. سید سجاد اس شخصیت کا نام ہے, اس شخصیت کا نام ہے کہ جو سانس لیتے تھے تو توق کے کانٹے گردن میں چبھ جایا کرتا. اب میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو جناب سید سجاد کے مصائب سنانے سے پہلے کچھ جملے سنا دوں.
چھٹے امام کا فرمان میں سناتا ہوں، اس کے بعد تمہاری مرضی ہوگی کہ تم کتنا رو گے۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ ایک آدمی روتا ہوا امام کے پاس آیا، کہا تم نے میرے جد پہ آنسو نہیں بہائے؟ کہا مولا میں تو روتا ہوا آیا ہوں۔ کہا ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مارا گیا جس کا کوئی سہارا نہ رہ جائے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں عزیزو، جناب زینب ایک دن جناب فاطمہ زہرا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور آواز دی، اماں میری ایک ادا، آپ کی ایک ادا میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا میری لاڈلی مجھ سے زندگی میں پوچھ لے۔ کہا اماں یہ بتائیے آپ راتوں کو حسین کو جگہ جگہ کر پانی کیوں پلاتی ہیں؟ جناب فاطمہ فرماتی ہے کہ بیٹا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ میرا لاڈلا حسین پیاسا ذبح کر دیا جائے، بس مجلس تمام ہونے جا رہی، میں اگر سید سجاد کی زحمتوں کا ذکر کروں تو یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، مگر میں دو تین باتوں کا ذکر کر کے آپ کے سامنے وہ تابوت دینا چاہتا ہوں جس تابوت کو اٹھاتے وقت یہ سوچ لینا کہ یہ وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کا جنازہ نہ اٹھا سکتا۔ تم میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے اٹھائے، تیسرے دن سویم کیا ہے۔ جن لوگوں نے سویم کیا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ تم تھوڑی سی دیر کے لیے سید سجاد پہ نظر کرو کہ وہ سویم کا دن تھا جس دن سویم کے دن ایک سید سجاد اسیر ہو کر اپنے باپ کے جنازے کے پاس کھڑا تھا اور جناب سید سجاد کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا کہ میرا بیٹا تھوڑی سی دیر میں مر جائے گا، جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ جناب امام سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا آپ کو چکر آ گئے؟ کیا آپ کو غش آ رہا ہے؟ کہا بیٹا غش نہیں آ رہا ہے، مگر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تیری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ کہا ہاں پھوپھی اماں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کا لاشا بے غسل و کفن پڑا رہے۔ یہ جناب سید سجاد کی حالت تھی، یہ جناب سید سجاد کی حالت تھی۔ میں ایک لفظ کہہ کر منبر چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کی زندگی مصائب و آلام نے اس طرح بدل دی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت سوچ نہیں سکتی۔ صرف ایک چیز، جناب سید سجاد جب بھی کبھی پانی کو دیکھتے تھے بے تحاشا رویا کرتے تھے، بے تحاشا رویا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ کہ تو کون سا ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم تیرے گھر چلے آئیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں عزاداروں کو پانی پلاتا ہوں۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ اب میں تیرے گھر آؤں گا، اب میں تیرے گھر آؤں گا۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد جب بازار جایا کرتے تھے تو جتنے قصاب محلے کے تھے سب کے سب پردہ ڈال لیا کرتے تھے، دروازے بند کر دیتے تھے، اس لیے کہ قصاب جب بکرے ذبح کرتے تھے تو سید سجاد بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اب میرے جملے سنو۔ ایک قصاب ایک دن امام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مولا میں نے اپنی دکان بند کر دی ہے۔ کہا ہم امر حلال کے لیے منع نہیں کرتے، لیکن مجھے اتنا بتا دے جب تو بکرے کو ذبح کر رہا تھا کیا تو نے پانی پلایا تھا؟ اس نے کہا مولا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بکرا ذبح کیا ہو اور اسے پانی نہ پلایا ہو۔ سید سجاد نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہا ہائے میرا باپ پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کربلا کا وہ عزادار جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی تھی۔ میں تمہیں سنا کر منبر سے اتروں گا کہ جناب سید سجاد کس کیفیت کا شکار تھے، کیا مصائب تھے سید سجاد پر۔ سید سجاد کے چھالوں کے لیے لکھا ہے کہ جب بھی کبھی چھالا پھوٹتا تھا، پیر کا چھالا پھوٹتا تھا
تو سید سجاد اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے تھے بابا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. توجہ دیتے رہیے گا، میں صرف اشارے کر کے گزر جاؤں گا. جب جناب سید سجاد مدینے واپس پلٹے ہیں تو جناب محمد حنفیہ نے گردن میں باہیں ڈال دی، سید سجاد نے ہٹا دی، اور ہٹا کے جیسے ہی آگے کے لیے بڑھے جناب محمد حنفیہ نے کہا بیٹے کیا تو مجھے گردن میں باہیں ڈالنے سے منع کر رہا ہے؟ کہا کہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن چچا میری گردن بہت زخمی ہے. اللہ اکبر. میں کتنے مصائب تمہیں سناؤں گا، کتنے مصائب تمہیں سناؤں گا سید سجاد کے. آج جب تابوت آئے تو اس تابوت کی طرف یہ کہہ کے بڑھنا میرے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم تیرا جنازہ اٹھائے. لیکن جب جنازہ اٹھانا تو ایک جملہ یاد رکھنا کہ سید سجاد کو حسرت رہ گئی، کاش میں اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتا. آخری جملے، رو گریا کرو، تمہیں کوئی منع نہیں کر رہا ہے، تمہیں کوئی روک نہیں رہا ہے. ذرا سید سجاد سے پوچھو کربلا کسے کہتے ہیں؟ میں نے بشیر ابن جزلم سے پوچھا کہ کیا تو نے پوری کربلا لکھی ہے؟ اب اگر میری بات پہنچ گئی تو یہ کسی بھی خطیب کا زندگی کا لمحہ ہے جو تم تک پہنچے گا، اور کسی تاریخ کی ایک حقیقت ہے جو تم تک پہنچے گی. بشیر کہتا ہے کہ میں پوری کربلا نہیں لکھ سکا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کربلا میں قلم اتنی تیز نہیں چل سکا جتنی تیز مصائب چل رہے تھے. مجھے امید تھی کہ اس جملے پہ قیامت آ جائے گی. جتنی تیز مصائب چل رہے تھے. میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا میں یہ تو گن سکا کہ حسین کے جسم پر زخم کتنے لگے، میں یہ نہیں گن سکا کہ عابد کے درے کتنے لگے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد کی زندگی کا ایک معمول بن گیا تھا، ایک معمول بن گیا تھا. جب تم یہاں سے جلوس میں چلو گے تو جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہوں گی، لوگ پانی پلا رہے ہوں گے. میرے اس واقعے کو یاد کرنا جب پانی پینا. جناب سید سجاد کا معمول بن گیا تھا کہ ظہر کی نماز پڑھ کے چوراہے پہ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے. اور پانی پلاتے میں ایک جملہ کہتے تھے، حسین کی پیاس کو یاد کر، حسین کی پیاس کو یاد کرنا. نماز ظہر کے بعد مختار نے حملے شروع کر دیے، ظالم چھپتے پھر رہے تھے. اچانک ایک دن سید سجاد پانی پلا رہے تھے کہ ایک ظالم نے بھاگتا ہوا آیا، حواس باختہ ہو کر ہاتھوں کو پھیلا کے کہا پانی پلانے والے تھوڑا سا پانی دے دے. جناب سید سجاد نے کہا اطمینان سے پانی پی لے. جیسے ہی سید سجاد کی آواز سنی اس سے ہاتھوں سے پانی پھینک دیا اور پھینک کے چہرہ دیکھ کے کہا کیا آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ جناب سید سجاد نے غور سے دیکھ کے کہا کہ پہلے پانی پی لے. کہا پانی بعد میں پیوں گا، پہلے آپ بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ جناب سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو آتے ہی ایک جملہ کہا، میں نے پہچان لیا، تو وہی ہے جس نے میرے جوان بھائی کے کلیجے میں نیزہ مارا ہے. تو حسین ابن نمیر ہے لیکن وہ تیرا کام تھا، یہ میرا کام ہے. بس عزیزوں، میں تابوت اب 1 منٹ میں تابوت تمہارے حوالے ہو جائے گا. جناب سید سجاد نے وصیتیں شروع کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ بیٹا میرا جنازہ اٹھے تو اس طرح اٹھے، میرے جنازے میں اتنے لوگ رہنے چاہیے، اس طرح کا جنازہ اٹھے. میں وہ تاریخ بیان نہیں کروں گا جو غسل کرنے والوں کی ہوئی، مگر ایک روایت بیان کرتا ہوں آج. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد ایک دن وضو کر رہے تھے
کہ اچانک ایک صحابی آیا، اور صحابی نے آنے کے بعد امام سے سوالات کرنا شروع کر دیے، امام جواب دیتے رہے۔ ایک مرتبہ صحابی نے ایک لفظ پوچھ لیا، مولا یہ آپ کے پیروں پہ ہر وقت کپڑا کیوں لپٹا رہتا ہے؟ میں مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کے پیروں پہ ہر وقت کپڑا کیوں لپٹا رہتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ٹھہر جا، میں ابھی مصلی پہ پہنچوں۔ اور امام میرا مصلی پہ پہنچا، اور مصلی پہ پہنچنے کے بعد میں کہتا ہے کہ کیا تو برداشت کر سکے گا؟ کہا مولا جو آپ پہ بیتی ہے کیا میں برداشت نہیں کر سکتا؟ کہا اگر برداشت کر سکتا ہے تو کر۔ یہ کہہ کے امام نے کپڑا کھولنا شروع کر دیا۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ جیسے جیسے کپڑا چھلتا چلا، کپڑا ہٹتا چلا گیا، میری حیرت بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ امام کے پیروں پہ گوشت کا نشان نہیں تھا، صرف ہڈیاں باقی بچی تھی، امام ہڈیوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیسا تھا میرا امام، کیسے تھے سید سجاد؟ سنو، جب کربلا آئے تو کربلا میں آنے کے بعد روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب نے جناب عبداللہ کو بلایا، اور جناب عبداللہ کو بلا کر آخری جملے جناب عبداللہ کو بلا کر کربلا سنائی۔ اے عبداللہ، کربلا میں تیرے بیٹوں نے داد شجاعت دی اور شہید ہو گئے، میرے بھیا کے بازو کٹ گئے، قاسم کا جنازہ بکھر گیا، کربلا میں ایک ایک کر کے سب جاتے رہے، میرا بھیا نہ بچ سکا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا، اور تلوار پہ ہاتھ ڈال کے جناب زینب سے پوچھا، زینب اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اصغر شہید ہو گیا۔ جیسے یہ جملہ کہا کہ اصغر شہید ہو گیا، عبداللہ نے پوچھا کیا ظالم خیموں میں آ گئے؟ کہا نہیں زینب، ظالم خیموں، جناب زینب نے کہا ظالم خیموں میں نہیں آئے، میرا بھائی اصغر کو میدان میں لے کے گیا تھا۔ کہا زینب اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا حسین شہید ہو گیا۔ عبداللہ نے پھر پوچھا کیا ظالم خیموں میں آ گئے؟ کہا خیموں میں نہیں آئے، ہم خیموں سے نکل گئے، خیموں میں آگ لگ گئی۔ عبداللہ نے پوچھا اے زینب پھر کیا ہوا؟ کہا ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ نے تلوار نکال کے کہا زینب اما سنانا، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ میدان میں آ گئے۔ جیسے ہی گلیوں میں آئے جناب سید سجاد سے ملاقات ہوئی، سید سجاد نے کہا عبداللہ کیا ہوا؟ کہا کہ آقا میں نے سنا ہے کہ میری ناموس کے سر سے چادریں چھن گئی، اہل بیت کے لوگ بے حرم، اہل بیت کے عورتیں بے ردا ہو گئی۔ بس جناب سید سجاد رونے لگے، آواز دی عبداللہ ارے تو نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، میری ماں بہنیں میرے سامنے ننگے سار بے ردا سید سجاد